اس رحمت عالم کی کوئی بات کرے. لیکن یہ امور عادیہ ہیں، سنن عادیہ ہے. سنتیں دو طرح کی ہیں، ایک وہ سنتیں جو عبادت ہے جس کا اتباع ضروری ہے اور جس کے خلاف کیا جائے تو گناہ ہے، اور دوسری ہیں امور عادیہ. عادت مبارک جو ہے جس کا اتباع بہت مبارک ہے اور ایسا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حکم نہیں ہے. تو عادات مبارکہ جو ہوتی ہیں وہ اپنے عہد اپنے زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. تو اس عہد میں تو غالباً سر سے ننگا رہنا یا بغیر پگڑی کے رہنے کا کوئی رواج بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ ٹوپی پر ہی آپ پگڑی باندھتے تھے. کبھی وہ کلاہ قسم کی ٹوپی عموماً ہوتی تھی جس طرح کلاہ پہنا جاتا ہے، تو پگڑی مبارک ہوتی تھی ٹوپی پر. آج کل جو یہ رواج ہو گیا ہے، نماز میں یہ ضروری ہے کہ جو لباس پہن کر آپ کسی سے ملنا پسند نہیں کرتے وہ لباس پہن کر نماز مکروہ ہے. جس طرح آپ عام آدمی سے ملنے کے لیے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرح اہتمام نماز کے لیے ہونا چاہیے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ نماز کے لیے جو بھی ہو گیا ٹھیک ہے اور کسی سے ملنا ہو. تو مساجد میں نے دیکھا ہے وہ پٹھوں سے بنی ہوئی ٹوپیاں پھٹی ہوئی اور کالی سیاہ ہوئی اور بڑی وہ اس طرح سے پڑی ہوتی ہیں، تو ان کے پہننے سے نماز مکروہ ہے. یہاں بھی لوگوں نے جمع کی تھی، میں نے تنور میں پھینکوا دی کہ اپنا جو لباس ہے وہ پہنے. اگر سر پر کوئی چیز نہیں ہے تو یہ جو رومال جیب سے نکال کر باندھا جاتا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر سر کے لیے کچھ نہیں ہے تو ننگے سر پڑھ لیں وہ بہتر ہے، لیکن کوئی ایسی صورت نہ بنائے جو ناپسندیدہ ہو. کیونکہ کسی شخص کو میں نے نہیں دیکھا کہ کسی محفل میں جاتی ہوئی یا کسی شریف آدمی سے ملتی ہوئی سر پر وہ رومال باندھ دے. یہ کوئی مناسب لباس نہیں ہے. یہ رومال باندھنے سے پھر بغیر سر پر کوئی چیز اور ننگے سر تو وہ بہتر ہے، کیونکہ سر ڈانپنا کوئی نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے، اور نہ مرد کا سر ستر عورت ہے. مناسب یہ ہے کہ سر پر پگڑی ہو، ٹوپی کے اوپر پگڑی ہو، صرف ٹوپی ہو تو بھی درست ہے. لیکن اگر مناسب ٹوپی یا مناسب پگڑی نہ ہو تو یہ جو عارضی انتظام ہے کہ جیب سے رومال نکالا اور تکونا کر کے باندھ لیا، یا مسجد میں پرانی ٹوپیاں پڑی ہیں وہ پہن لی، تو یہ نہیں صحیح. اس سے بہتر ہے کہ ننگے سر پڑھ لے، وہ درست ہے. ہر عید کی اپنی اپنی عادات ہوتی ہیں. ابو سعید کے کھانے جو تھے ان کا طریقہ اور تھا، اس عید کے جو سونے کے بستر تھے یا چارپائیاں یا مکان کمرے تھے وہ، تو یہ سب امور عادیہ ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. ان میں حلت و حرمت اور جائز و ناجائز شرط ہے. جائز و شرعی طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو امور عادیہ میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جو سنتیں عبادات ہیں ان کا اتباع ضروری ہے، ان کا ثواب بھی ہے، ترک کرنے کا گناہ بھی ہے. کوئی حرج نہیں، کالر کا ہونا یا یہ چیزیں کوئی حرج نہیں ہے. سلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائی لیکن پسند فرمائی ہے. یہاں جہاں اب اردن کی ریاست ہے، یہاں ایک قدیم شہر ہوتا تھا جو بعد میں تباہ ہو گیا اور مرور زمانہ نے اس پہ ٹنوں کے حساب سے مٹی ڈال دی. تو کچھ 2 سال پہلے کسی کھدائی میں پھر وہ
شہر برآمد ہوا. وہ شہر ایک بین الاقوامی منڈی ہوتا تھا. ادھر سے ہندوستان کے تاجر بھی بہت جاتے تھے, چین تک کے تاجر وہاں جاتے تھے, اور مغرب سے بھی لوگ وہاں آتے تھے. وہ مرکزی منڈی ہوتا تھا. تو اس میں یہ سلوار پہننے والے لوگ بھی جاتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کی گئی تو آپ نے پسند فرمائی, ورنہ حضور نے ساری عمر تہبند باندھا ہے. تو بنیادی طور پر جو ہے وہ لباس جو ہوتا ہے وہ بدن ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے, اور اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی حیثیت کے مطابق اس کا عزت و احترام بھی برقرار رکھے. اب اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جس طرح اسید میں تہبند باندھا جاتا تھا وہی باندھا جائے, جس طرح اسید میں وہ لمبے کرتے ہوتے تھے. اب ایک موسم کی اور ملک کی بھی ہے. عرب عموماً کمر کے ساتھ بھی ایک پٹکا باندھ کے رکھتے تھے, گردن ڈھانپ کے رکھتے تھے. صحرائی علاقہ ہے اور گردن پہ وہ پڑتا سورج تو وہ ہیٹ اسٹروک ہونے کا امکان ہوتا تھا. آج بھی جو عربوں میں رواج ہے کہ رومال اس طرح رکھتے ہیں, تو یہ قدیم سے آ رہا ہے. ان کی ضرورت تھی کہ اگر وہ گردن ننگی ہوتی تو ہیٹ اسٹروک ہو جاتا تھا, گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی. اسی طرح مختلف ممالک کے جو رواجات ہیں, یہ جو انگریزوں میں ٹائی ہے یہ بھی بہت قدیم سے ان سرد علاقوں کا رواج تھا. آپ ان کی پرانی تصاویر دیکھیں یا پرانی فلمیں دیکھیں, جب ٹائی نہیں تھی تو یہ گلے سے رومال باندھا کرتے تھے. سرد ہواؤں سے گلا متاثر ہوتا تھا, گلے خراب ہوتے تھے, آدمی بیمار ہوتے تھے, تو یہ ایک رومال گلے کے گرد لپیٹ کے رکھا کرتے تھے. وہ رفتہ رفتہ وہ ٹائی کی صورت اختیار کر گیا. ورنہ بعض رات کا خیال ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی اور یہ ٹائی پہنتے ہیں, یہ غلط ہے. ان کا عقیدہ پھانسی دینے کا نہیں ہے, صلیب کے ساتھ لٹکانے کا ہے کہ ہاتھوں میں میخیں ہاتھوں پاؤں میں گاڑ کر صلیب پہ لٹکا دیا گیا. تو ٹائی پھانسی دینے کا عقیدہ عیسائیوں کا بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی لباس ہو جو وجود کو ڈھانپتا ہو, مناسب ہو, معاشرے کے مطابق ہو, اس میں صرف ایک شرط رکھی گئی ہے کہ بعض قوموں کے بعض لباس جو ہیں وہ مستقل نشان بن جاتے ہیں. اب جیسے ہندوؤں کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ ایک کمر کے ساتھ دھوتی اور ایک دھوتی اس طرح آدھے دھڑ پہ لپیٹ لیتے ہیں, اور ایک لمبا سا وہ ڈال لیتے ہیں تسبیح نما گلے میں, تو وہ ٹپیکل لباس ہے ان کا. اب جب بھی ان کے مذہبی پیشواؤں کو دیکھیں گے وہ لباس دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ کوئی ہندوؤں کا برہمن ہے یا پیشوا. ویسا کوئی لباس پہنے گا تو گناہ ہوگا, اس مشابہت کا گناہ ہوگا. اسی طرح عیسائیوں میں ٹپیکل لباس ہے پادریوں کا, ان کی ننز کا ایک خاص ٹپیکل لباس ہے, وہ جسے دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے یہ پادری ہے. ویسا کوئی پہنے گا تو وہ اس کے ساتھ مشابہت آئے گی اور وہ گناہ ہوگا. عمومی لباس جو ساری دنیا پہنتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض حضرات پتلون سے بڑے الرجک ہیں, لیکن پتلون اہل مغرب نے بھی مسلمانوں سے لی ہے. یہ قدیم ترکوں میں رواج تھا, وہ آج بھی ہے کہ وہ پتلون نما سلوار بناتے ہیں اور قمیض اندر دے کر اس کے اوپر انہوں نے وہ کس کے باندھی ہوتی ہے. تو آپ حضرات نے عمرے میں حج میں آپ بھی آج بھی آپ نے ترکوں کو دیکھا ہوگا جو دیہاتی آتے ہیں ترک لوگ, تو انہوں نے اسی طرح جس طرح پتلون ہوتی ہے اسی طرح کی وہ سلوار پہن کر کرتا اندر کر کے اوپر باندھی ہوئی ہوتی ہے. تو اسے اہل مغرب نے مسلمانوں سے اپنایا کہ یہ میدان جنگ میں اور اس میں حرکت میں یہ ڈھیلے ڈھالے لباس کی نسبت بہتر رہتی تھی. پھر خصوصی طور پر فوجوں میں زیادہ اسے اپنایا گیا. تو ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی شرعی حرمت وارد ہوتی ہے. خواہ مخواہ لوگوں پر وہ تنگی کرنے والی بات ہے. تو لباس مبارک یا روزمرہ کا کھانا پیا, آپ جو سارے حضرات چائے پیتے ہیں تو یہ چائے وہاں کب تھی؟
اب یہ تو نہیں کہ چائے پینا منع ہو گئی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، یا اس طرح کی جس طرح کی ہانڈیاں آپ بناتے ہیں شاید اس زمانے میں کس طرح کی بنتی تھی، جس طرح کا کھانا ہم بناتے ہیں یہ کچھ اور ہے، اس زمانے میں کس طرح سے بنتا تھا۔ عہد نبوی میں تو وہ آٹا چھاننے کے لیے وہ بھی نہیں، چھاننی بھی نہیں ملتی تھی، تو خواتین جو ہیں، بیویاں جو ہیں، وہ اسی چنگیر میں رکھ کر اس طرح اس کو کر کے پھونک دے کے بھوسی اڑا دیتی تھیں، کچھ اڑ گئی کچھ رہ گئی۔ آج کل وہ مشینوں سے وہ نکلتا ہے، میدا الگ، سوجی الگ، آٹا الگ، اب اس میں کوئی جرم گناہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ جو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، یا عہد نبوی میں اب سب سے اچھی سواری گھوڑا تھی، اونٹ پر سواری فرماتے تھے، گھوڑا اچھی سواری تھی، تیز رفتار۔ گدے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی، چونکہ عرب میں بہت اعلیٰ نسل کے گدے ہوتے تھے اور بڑی لمبی سواری کے لیے اور بار برداری کے لیے استعمال ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔ لیکن آج کی سواری موٹر کار ہے، ہوائی جہاز ہے، بس ہے، ٹرین ہے، اب کوئی اس کو لے کر بیٹھ جائے کہ جی نہیں یہ تو سواری صحیح نہیں ہے، ہمیں اس زمانے کی طرح اب گھوڑے پہ امریکہ جانا ہے اور گھوڑے پہ یہاں سے لاہور جانا ہے، تو یہ تو مشکل ہوگا۔ تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح لباس کے معاملے میں ستر عورت تو فرض ہے کہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ڈھکا ہوا ہو تو اس میں نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اگر مجبوری کی حالت میں کسی کے پاس لباس نہیں ہے تو مرد کا ستر عورت گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہے، اگر اتنا ٹکڑا لباس کا ہے تو اس کے لیے درست ہے۔ اب اس کے آگے وہ لباس پہنتا ہے تو وہ جتنا اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، سستا کپڑا ہو لیکن صاف ستھرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو پسند فرماتے تھے۔ بعض غریب صحابہ سے بھی آپ نے تنبیہ فرمائی کہ بھئی تم غریب ہو، نیا نہیں خرید سکتے تو اس پرانے کو دھو تو سکتے ہو، اسے صاف تو رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح داڑھی کے معاملے میں حضور نے بعض صحابہ کو تنبیہ فرمائی کہ وہ بے تحاشا اور بے ترتیب اور بکھری ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس طرح کا حلیہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، اسے تم ہاتھ منہ دھوتے اسے صاف کر کے اسے مناسب انداز سے رکھو، سنوار کے رکھو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری اس عہد کی بد نصیبی یہ ہے کہ جو چیزیں ضروری اور فرض عین ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں، اور غیر اہم اور رواجات جو ہیں ان پر ہم نے بہت زور لگا دیا کہ سارا زور اب اس پہ لگایا جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الہند کی بات فرمائی تو اس کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہند سے اچھی طرح واقف تھے۔ آپ نے طلب علم میں چین تک جانے کا ارشاد فرمایا، اطلب العلم ولو کان بالصین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چین کے حالات سے بھی حضور واقف تھے اور جانتے تھے کہ چینیوں کے پاس اس عہد میں کوئی ٹیکنالوجی ہے۔ اب ہماری یہ ہو گیا ہے کہ جو بندہ دین کی طرف جاتا ہے، دین پڑھتا ہے، تو اس پہ علوم جو ہے دنیاوی وہ بالکل ہی وہ ایسے سمجھتا ہے کہ یہ تو پڑھنا ہی حرام ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تلقین فرمائی، تاکید فرمائی کہ جدید علوم جو ہیں، مروجہ علوم جو ہیں، دنیا میں رہنے کے علوم جو ہیں وہ سیکھو، خواہ اس کے لیے چین جانا پڑے۔ اور مسلمانوں کا جتنا زمانہ اقتدار کا ہے، پوری دنیا کو مسلمانوں نے فتح کیا، تو وہ سارا زمانہ جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کا عہد ہے، اور بے شمار جو ٹیکنالوجی دنیا میں آئی ہے اس کے موجد مسلمان ہیں، بحری بیڑے کے موجد مسلمان ہیں، یہ توپ کے اور بارود کے موجد مسلمان ہیں، بے شمار مشینیں ایسی ہیں جو مسلمانوں نے ایجاد کی، آگے اہل مغرب نے انہیں ڈیولپ کیا اور اپنے نام کے ساتھ لگا لیا۔ یونیورسٹیاں اور ادارے مسلمانوں نے بنائے، تاریخی اعتبار سے برطانیہ بھی مسلمانوں کے زیر نگین رہا، اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی، لیکن یہ وہ تاریخ ہے جو آج سامنے نہیں ہے۔ امریکہ کا سارا مغربی حصہ اور کینیڈا کا
اسپانیہ سے آ کر مسلمانوں کے زیر نگیں رہا اور وہاں تہذیب مسلمانوں نے سکھائی، اور آج بھی وہاں شہروں کے، محلوں کے، گلیوں کے نام عربی نام ملتے ہیں۔ بہت بڑا جو ہے وہاں صوبائی مرکز اور دار ہے، ایئرپورٹ ہے البکر کی، عربی نام ہے۔ اسی طرح ابھی تک مکہ اور مدینہ سٹریٹس ملتی ہیں ان میں، اور ان کے گھر جو ہیں آج بھی مغربی امریکہ میں، آپ شمال مغربی امریکہ میں جائیں تو دیکھیں گے گاؤں کے گاؤں قدیم مسلمانوں کی طرز تعمیر پر ہیں، اسی طرح لکڑی کی چھتیں ہیں اور آگے چھجے بڑے ہوئے ہیں اور پتھر کی دیواریں ہیں، تو بالکل ایسے پتہ چلتا ہے جیسے کسی اسلامی گاؤں میں آ گئے۔ تو یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم ابھی تک اب ہم زیادہ غیر عام چیزوں میں الجھ گئے ہیں اور جو عام چیزیں ہیں انہیں چھوڑ دی ہیں۔ تو چاہیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمہ جہت ہو، ہر شعبے زندگی میں دسترس رکھتا ہو، اور جہاں جو ضرورت پیش آیا جائے وہاں وہ کام کر سکتا ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہم ربنا لا تفتنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا توفنا مسلمین والحقنا اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللهم ربنا سهل لنا امورنا كلها في ديننا ودنيانا رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤثر وتمن بالخير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رحمت عالم کی کوئی بات کرے آؤ سے رحمت عالم کی